ان کی چیمبر میں آئے, ان سے میں نے بات چیت کی. یہ کرنل پرویز صاحب کے پیٹرول پمپ پہ میں گیا تھا, ڈنگے کے ساتھ دیہات تھے وہاں پہ میں گیا تھا, جہاں جہاں مجھے کسی نے بتایا بندہ ہی میرے ساتھ تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کھاریاں کے 2 اسٹوڈنٹ ہمارے پاس پڑھتے تھے پچھلے سال, میری آمد سے پہلے وہ پچھلے سال ہمارے پاس پڑھتے ہیں. ایک بچہ شہزاد ہے, اس کے والد ادھر سبزی فروٹ کا بیچارہ ٹوکرا لگاتا ہے, اور ایک ہے اس کا والد تو فوت ہوا ہے, چچا اس کا یہاں پہ ہوتا ہے, وہ مزدوری کرتا تھا. وہ 2 بچے میں لے گیا تھا یہاں سے, ناروے سے اور ڈینمارک سے. دیکھیں نا, اب میرا ایک ادارہ ہے, مثلا آپ کہیں میں تعارف کراؤں گا کہ ساتھ والا بتا دے گا جی یہ DDOR ہے جی, فلاں ہے جی, انہوں نے ماشاءاللہ کالج بھی کھولا ہوا ہے جی, یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بالکل مجھے لوگوں نے پیسے دیے, اس کا باقاعدہ ایک ایک پیسے کا حساب ہے, ان سب کو رسیدیں ایشو ہوئی ہیں. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ادارہ چلانے کے لیے, ایک نیکی کے ادارہ, کوئی یتیم خانہ, کوئی کالج, کوئی ایسا کام کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ آپ کو پیسے دیتا ہے تو آپ اس لیے پھینک تو نہیں سکتے جی کہ میں DDOR ہوں لہٰذا میں اس کے علاوہ نیکی کا کام ہی نہیں کرنا. چلانے کے لیے لوگ ہمیں پیسے دیتے, بنانے کی حد تک میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا کیونکہ بلڈنگ میری اپنی ذاتی ہے, بلڈنگ میں نے خود ڈونیٹ کی ہے. اچھا, اب میں نے کسی دوست سے مجھ سے یہی سوال کیا, میں نے کہا دیکھیں جی اگر یہ ادارہ چلانے کے لیے چندہ لینا یہ جرم ہے تو پھر عبدالستار پاکستان کا سب سے بڑا مجرم ہے, کیونکہ وہ تو خربوں میں لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم نے تو لاکھوں میں لیے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک ایک پیسے کا حساب ہمارے پاس ہے, اور اس طرح بھکاریوں سے 5 بچے ہمارے پاس پڑھ رہے موجودہ بھی. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی الزام ہے. دیکھو نا جی, ہاں کسی کو میں نے, ہمارا وہاں پہ کوئی چندہ بخشا نہیں ہے, اس میں ابھی بھی آپ جا سکتے ہیں, تو دوست کافی گئے ہیں میرے ساتھ. یہ ندیم صاحب ہیں CBA کالج کے, یہ جا کے دیکھ چکے ہیں. ندیم صاحب نے بلکہ 50,000 روپے ڈونیٹ بھی کیے. ندیم صاحب نے ویسے شوق کا اظہار کیا, انہوں نے کہا جی میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے. 1-2 دفعہ میں مصروف تھا, تو 30-34 دفعہ مجھے ویسے ہی ذہن میں ہوا کہ ان کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ شاید ادارہ ہے بھی, یہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں. اس دن حالانکہ وی واز اسٹک, لیکن میں نے کہا جی چلتے ہیں. ہم چلے گئے, ادارہ دیکھا, ان کو میں کلاس میں لے گیا, انہوں نے بچوں سے خطاب کیا آدھا گھنٹہ. خطاب کرنے کے بعد انہوں نے واپسی پہ کہا جی کہ میں نے ادارے کے لیے ڈونیٹ کرنا ہے, تو آپ بتائیں کیا چیز ہے. میں نے کہا جی جس فارم میں آپ چاہتے ہیں کر دیں. انہوں نے کہا جی میں 50,000 روپے دیتا ہوں, آپ اس کی اچھی سی لائبریری سیٹ کریں, اور وہ ہم دینے کو تیار ہیں. اب ایک دوست ہے, اس نے ہمیں ایک ویب سائٹ ڈیولپ کر کے دی ہے, اس نے میں سے کوئی پیسہ نہیں لیا. اس نے کہا ادارے کی ویب سائٹ ہے, مطلب یہ وہ کام ہے جو ساری دنیا کرتی ہے. یہ دیکھو نا, کروڑوں روپے کے درس بنتے ہیں, مساجد بنتی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی اس میں بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہمارا بھی الحمدللہ چل رہا ہے. ایسا آخری سوال یہ ہے کہ ابھی تو پٹواری نے ہڑتال بھی ختم کر دی ہے, آپ کی مزید اوورسیز پاکستان کے لیے کچھ انسٹیشن ہو, آپ کی کیا ترجیحات ہے, کچھ کہنا چاہیں؟ اپنا ٹیلی فون نمبر اکثر دیتے ہوتے ہیں آپ. جی میں بالکل جناب. ایک تو یہ ہے جی کہ میرا ٹیلی فون نمبر سب سے پہلے نوٹ فرما لیں, یہ ہے 0306 5426 019 0306 5426 019. اس پر یہ ایک ہی میرے پاس ٹیلی فون ہے, اس پر انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت چاہیں آپ کال کر سکتے ہیں. یہ میں اٹینڈ کرتا ہوں. اگر خدا نہ خاصہ کہیں 5-10 منٹ یہ اٹینڈ نہیں ہوتا کہ میں نماز میں ہوتا ہوں یا کہیں عدالت میں ہوتا ہوں, تو یہ دوبارہ ضرور ہو جائے گا, بس SMS کر دیں. ایک میں نے ای میل ایڈریس جو ہے وہ جاری کیا ہے, اس کے لیے شکایات کے لیے کوئی تجویز کوئی شکایت ہو, وہ ہے DDO Revenue Khariyan _complaints@yahoo.com. DDOREVENUE یہ بن گیا DDO Revenue Khariyan, ایک ہی لفظ ہے, _complaints COMPLAINTS@yahoo.com. اس پہ آپ ای میل کر سکتے ہیں. میرے آفس کا نمبر ہے 053, کوڈ ہے آپ کو پتہ ہے 924021 9240-212. میں یہ زبان میں کہوں تو زیادہ سمجھ آئے گی. فیکس نمبر ہمارا ہے 05392402113, یعنی 9240-213 فیکس ہے. یہ 24 گھنٹے آن ہوتی ہے, کسی وقت بھی آپ مجھے اس میں فیکس کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ رابطے کا تو مسئلہ نہیں رہے گا. اگر زیادہ مسئلہ ہو تو چلو رسولہ صاحب تو ہیں ہی ہیں, ان کا نمبر کسی وقت بھی کال کر لیں, مجھے پہنچ جائے گا. میں یہ چاہ رہا ہوں بیسیکلی کہ یہاں پر ایک ایسا کوئی سینٹر بنایا جائے جو اوورسیز پاکستانی, میں نے ڈنمارک میں بھی بات کی ہے, ناروے میں بھی بات کی ہے, یہاں والے دوستوں سے کیا ہے کہ آپ ایک ہر صورت میں اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے یہاں پہ آفس بنائیں. ان کے پاس پورا ڈیٹا ہونا چاہیے. میں ان کو ویب سائٹ ڈیولپ کرا کے دیتا ہوں, میں ان کو سارا بتاتا ہوں کہ وٹ ٹو ڈو. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو بندہ بھی باہر سے آئے, اسے زمین خریدنی ہے, بیچنی ہے, فرق چاہیے, رجسٹری کرانی ہے, مقدمہ کرانا ہے, گاڑی ٹرانسفر کرانی ہے, کوئی مسئلہ ہو وہ اس آفس میں جائے اور وہ آفس سب کے مسئلے حل کروائے. اس آفس والوں کو میں ٹریننگ دلاؤں گا ساری کہ رجسٹری کیسے کراتے ہیں, انتقال کیسے کراتے ہیں, FIR کیسے کراتے ہیں. یعنی کسی کا کوئی کام ہو تو ایک جگہ ہو نا. اب زیادہ تر جو کرپشن اور پیسے دیے جاتے ہیں وہ اسی لا علمی کے پیسے ہیں. مطلب ایک کام میں نے کیا, اب یہ تاریخ پیدائش لیٹ درج ہوتی ہے, ایمبیسیز میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے,
تاریخ وفات درج ہوتی ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو میں نے کہا جناب یہ کام تو بڑا مشکل ہے، اس کی جناب 3 لاکھ فیس ہے، تو 3 لاکھ جب مانگوں گا تو 2 لاکھ میں بات بن جائے گی. حالانکہ اس کی کوئی سرکاری فیس نہیں ہے، اور ہم ہر بندے کو میں تو خیر کلمہ قرآن پڑھا کے دیتا ہوں. لیکن یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی صرف ایک کمرہ کرایہ پہ لے لیں، ایک کمپیوٹر آپریٹر وہاں پہ رکھ دیں، کمپیوٹر رکھ دیں، باقی سارا ان کو میں کر کے دیتا ہوں. اس کا یہ پرماننٹ فائدہ ہوگا کہ کوئی بندہ بھی جو باہر سے آئے گا وہ اپنے آفس کا اپروچ کرے گا اور وہ اس کی بالکل جائز پیسوں میں جا کے سارا کام کرا کے دے گا. کوئی زیادتی ہوگی وہ اسی ایک آفس میں، مرکزی آفس میں. نمبر 2، یہ جو پبی ہے، یہاں پر میں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے بات کی ہے، بورڈ آف انویسٹمنٹ سے ان کی ایک میٹنگ بھی ہو چکی ہے، یہاں پر ڈائریکٹر جنرل ان کی آئی ہیں. اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے نا وہ بنائی جائے، تاکہ یہ جو گاؤں میں ہمارے لوگ آ کے 2-2.5 کروڑ میں تو سمجھتا ہوں پیسے ضائع کرتے ہیں، کوٹھی بناتے ہیں، پھر کوٹھی کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کوئی انڈسٹری یہاں پر لگائیں. اور ہماری گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی بات چل رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز ابھی ہم بہت جلدی ایک سیمینار کریں گے جس میں وفاقی حکومت، اسلام آباد والے اور لاہور والے، ان کو اور یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو اکٹھا کریں گے. اس کے علاوہ اسی بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تھرو ایک اٹلی کی فرم ہے جو میگا لیول پہ یہ فارم ہاؤس بناتی ہے. پاکستان کے جو مسائل ہیں، زرعی مسائل ہیں، ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری فی ایکڑ پیداوار بہت کم ہے. مثلا ہماری گندم کی فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ 18 من کے قریب ہے اوسط، جبکہ باقی دنیا میں جو ہے یہ 60 من سے زیادہ ہے. اسی طرح کی زمین ہے. تو وہ فارم والے ایک تو ہمارے سامنے ایک ماڈل رکھیں گے، اگر 10,000 ایکڑ ہم ان کو دیتے ہیں یا 15,000 ایکڑ دیتے ہیں، کہ وہ ہمیں یہ دکھائیں گے کہ دیکھیں جی یہ 60 من یا 70 من فی ایکڑ یہاں سے پیداوار ہو رہی ہے، تو بھئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہوتی. وہ ایک انشاءاللہ اٹلی کی فرم ہے، ان سے بھی ہمارا رابطہ ہے، اللہ خیر کرے گا، اس میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہو. اور یہ میں بتاؤں کہ یہ پبی اتنا بڑا ایریا ہے کہ یہ 38,874 ایکڑ 38,874 ایکڑ پہ یہ مشتمل ہے. ڈی سی او صاحب ذاتی طور پہ اس میں ہمارے انٹرسٹ لے رہے ہیں، صدر اکرم جاوید صاحب. کمشنر صاحب کو میں گجرانوالے جا کے خصوصی طور پہ یہ ریکویسٹ کر کے آئے ہیں، ان کے ٹیبل پہ یہ فائل پڑی ہے، اور ہم سارے انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے. پھر پبی میں یہ بھی ہے کہ 2 اسکول ہم بنا رہے ہیں 100 ایکڑ پہ، اس کا نام ہوگا اسکول آف ایکسیلنس. ایک میری اور چھوٹی سی اپیل ہے آپ سب لوگوں سے، کھاریاں والے تمام، یہاں والے وہاں والے، ایک ہی بات ہے. میری یہ خواہش ہے کہ مہنگائی کا جو توڑ ہے نا وہ حکومت کسی طور پہ اکیلے نہیں کر سکتی. آپ نے دیکھ لیا کہ دیکھیں ہم کتنے لوگ ہیں اور کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور کتنے لوگوں کا دل کرتا ہے صبح 6 بجے اٹھنے کو. میرے ذہن میں ایک آئیڈیا یہ تھا جس پر الحمدللہ ہم نے کچھ عملی قدم بھی لے لیا ہے، کہ ہوٹل، سبزی کی دکانیں، فروٹ کی دکانیں، کوئی میڈیکل سٹورز، کالج، سکولز اور یوٹیلٹی سٹور، یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، یہ نو پروفٹ نو لاس بیس پہ ہمیں سٹور کھولنے چاہیے. کوئی ایک ہوٹل آپ کھول سکتے ہیں، سبزی کی دکان، دیکھیں ہم نے مینج کرنا ہے، جسٹ کچھ بھی نہیں کرنا. جو بندہ وہاں پہ آپ ملازم رکھتے ہیں اس کی تنخواہ بھی اس میں ڈالیں، بل بھی ڈالیں، سارا کچھ ڈالیں، پھر بھی آدھا فرق ہے، آدھا فرق ہے. ابھی ککرالی میں ایک ہوٹل میں نے شروع کروایا ہے، ککرالی اڈے پہ، اس میں ہم نے حساب کتاب کر کے 17 روپے پہ وہاں پہ کھانا ملتا ہے. اس میں مطلب سبزی یا دال ہوتی ہے اور ساتھ روٹی ہوتی ہے، سلاد ہوتا ہے، سروس چارجز نے 17 روپے فکس کر دی. اور جب یہ زیادہ کھلتے ہیں تو انشاءاللہ شاید یہ 17 سے 15 میں آ جائیں. دیکھیں اگر ایک غریب آدمی کے ہم فی کھانے کے ٹائم پہ 15 روپے بھی بچاتے ہیں تو 3 ٹائم کا ملا کے 30-40 روپے سمجھے آپ اس کی جیب میں ڈال لیں. یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ کھاریوں میں بہت پوٹینشیل ہے، ہزاروں لوگ یہاں کے باہر ہوتے ہیں، تو یہ اس کا ایک حل میں نے سوچا ہے مہنگائی کا، کہ اگر یہ کھاریاں سٹارٹ لے تو مجھے پکا اطمینان ہے کہ یہ پورے پاکستان میں جائے گا. تو یہ میں آپ سے خاص طور سے صاحب یہ کہوں گا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ صافی بھی ہیں اور وکیل بھی بڑے سینئر وکیل ہیں، اور سوشل کاموں میں ہر وقت آپ بہت آگے ہوتے ہیں، اور کھاریاں کے بنیادی طور پر کھاری آپ سے بنتا ہی کھاریاں ہیں، آپ اس کے جد امجد سمجھیں شہر کے ہیں. یہ میں ضرور میں نے چودھری فرق مجید صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے، اور انشاءاللہ نے ایک ڈگا بھی ہم نے جگہ ٹریس کر لی ہے، جو جب صاحب نے کہا ہے، ادھر چودھری فرق مجید صاحب نے کہا ہے. اس میں شہریوں کا صرف اتنا سا تعاون چاہیے، ایک ٹیڈی پیسہ جیب سے نہیں ڈالنا. اس سے میں نے ان کو آفر کیا ہے کہ اگر کسی ہوٹل کھولنے میں دیکھیں نا، سادہ سا ہوٹل ہوگا، لیکن جو بھی خرچہ ہوتا ہے، کوئی پتیلے، کوئی فرنیچر، چھوٹا موٹا کوئی اور چیزیں، وہ جتنا بھی خرچ ہوتا ہے، میں نے کہا جی میں اپنی جیب سے کرنے کو تیار ہوں. یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ میری ایک گزارش ہے ان سے. رائے مردون ناصر، ڈی ڈی اور کھاریاں کے حالات آپ سن رہے تھے. سیلدہ کھاریاں، ندیم برت بھی